ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے کلب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسے یہ رہتے کتنے دن گزرے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے بیسمنٹ میں بند رکھا گیا تھا۔ عثمان کی گاڑی سے 2 وقت کا کھانا اور پہننے کو کپڑا دی جاتے تھے۔ عثمان بھی اس دوران کئی مرتبہ اس سے بات کرنے آیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی یہاں سے جانے کے لیے شور مچا دیتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اور ہمیشہ کی طرح اس سے ایک ہی بات کہتے: اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ میرے لیے کام کرو گے تو تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ تمہارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ تم اپنی پرانی زندگی کو بھول جاؤ گے۔ وہ اسے لالچ دے دے، مگر وہ آصف تھا، ایس پی کامران طاہر کا بیٹا۔ اس کے باپ نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ان چیزوں کے لالچ میں آ جاتا۔ اس نے ہر بار عثمان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس نے زبان کو جیسے تالا لگا لیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عثمان اسے ملنے آتا تو وہ اب انہیں امید بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسے کبھی واپس نہیں بھیجیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، اور جہاں الفاظ کو اہمیت نہ ملے وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ عثمان اس سے کچھ بھی کہتے وہ رخ موڑ کر سنتا رہتا، جواب میں کچھ نہیں بولتا۔ پھر تھک ہار کر عثمان نے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اسے کچھ مہلت، کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ اگر پھر بھی وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا تو وہ اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ جانے کتنے دن مزید گزرے تھے کہ ایک دن وہ بیسمنٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا، جب دروازے کے پار سے عجیب سا شور بلند ہوا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہاں 2 گارڈز تھے جو کسی لڑکے کو تقریباً گھسیٹتے وہاں لا رہے تھے۔ لڑکا چیختا چلاتا انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ خالص انگریزی زبان بول رہا تھا۔ گارڈز اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے بنا اسے گھسیٹتے آگے بڑھے اور ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پٹک دیا، آصف کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر۔ لڑکا فرش پر اوندھے منہ گرا، مگر منہ سے ایک آہ تک نہیں نکلی۔ مگر وہاں بیٹھے آصف آنکھیں پھیلائے گارڈ کو دیکھنے لگا جو اب واپس جا رہے تھے۔ "I will kill you bastards!" لڑکا سر اٹھائے چلایا۔ گارڈز اسے نظر انداز کرتے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو آصف نے گردن موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ اب وہاں کھڑا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پر نیلی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، پاؤں میں سفید جوگرز اور بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی جن میں اس قدر شدید غصہ اترا ہوا تھا۔ اس کی عمر 17 برس تھی۔ وہ اب غصے میں زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا، تبھی اس کی نظر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے آصف پر پڑی۔ شہد رنگ آنکھوں والا لڑکا ماتھے پر بل ڈالے نیلی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ آصف کو لگا وہ کچھ بولے گا، مگر وہ توقع کے برعکس وہ آس پاس گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ ایک بستر لگا تھا۔ پاس ہی پانی پینے کے لیے ایک کولر اور گلاس رکھا تھا۔ دوسری جانب کونے میں کاٹ کباڑ کا کچھ سامان بھی رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دائیں دیوار کے اوپر بہت اوپر ایک کھڑکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آصف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جو اب کاٹ کباڑ کی چیزوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ آصف نے بے بسی سے سر جھٹکا، اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا۔ وہ پہلے ہی یہاں ہر چیز کی تلاشی لے چکا تھا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اسے واقعی وہاں کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے مڑا۔ آصف نے قدرے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گیا۔ آصف کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ یقیناً اسے بھی یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہوگا۔ اس کا حلیہ اور لب و لہجہ، شکل و صورت دیکھ کر آصف نے اندازہ لگایا وہ یقیناً کوئی انگریز نہیں، میں پٹھان ہوں۔ وہ بولا تو آصف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آصف کو حیرت اس بات پر نہیں بلکہ اس کے خالص اردو بولنے پر ہوئی تھی۔ "تم اردو بول سکتے ہو؟" آصف نے جیسے خود کو بتایا۔ "ویسے یہ لوگ تمہیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟" وہ ذرا متجسس ہو کر اس کے قریب ہوا تھا۔ "مجھے زیادہ بات کرنا اور بات کرنے والے دونوں ہی نہیں پسند." آنکھیں موندے اس کا جواب آیا۔ ایک حد مقرر کی گئی تھی، مگر وہ آصف ہی کیا جو کسی کی بات مانے۔ آخر کو زویا کا بھائی تھا وہ۔ "میں کافی دنوں سے یہاں بند ہوں." آصف نے بتانا شروع کیا۔ اس کی بات پر دوسرے لڑکے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آصف سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ "میری امّو اور بہن سے ملے مجھے کتنے ہی دن گزر گئے، مجھے کچھ نہیں پتا." آصف کی آنکھوں میں نمی جھلکی، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ "آج تاریخ کیا ہے؟" سامنے بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ 11 نومبر۔ آصف نے اس دن کو یاد کیا جب وہ اغوا ہوا تھا۔ تب تاریخ تھی 19 جولائی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ "تقریباً 4 ماہ؟ میں 4 ماہ سے یہاں ہوں." وہ بھی یقینی سے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ دوسرے لڑکے نے بھی سنی تھی۔
وہ اس سے کچھ کہنے لگا مگر اس سے کچھ پہلے ہی دروازہ کھلا۔ وہ دونوں چونک کر مڑے۔ سامنے عثمان رضا کھڑے تھے، اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ۔ نظریں آصف کے ساتھ بیٹھے لڑکے پر تھی۔ کتنا انتظار تھا مجھے اس دن کا۔ عثمان مسکراتے آگے بڑھے۔ اس کے بھاری جوتوں کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ آصف نے کنکیوں سے ساتھ بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شدید نفرت لیے عثمان رضا کو دیکھ رہا تھا۔ عثمان کو لگا وہ ابھی چیخے گا، چلائے گا، خود کو چھوڑنے کے لیے ان کے سامنے گڑ گڑائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑے بہادر ہو تم۔ وہ اسے دیکھتے استہزائیہ مسکرائے تھے۔ میں اذلان ہوں، عباس خان کا بیٹا، تمہارے جیسے گیدڑ سے ڈرتا نہیں ہوں میں۔ اس کی آواز وہ کتنی سرد تھی۔ آصف اب کی بار چونکا تھا۔ عباس خان، یہ نام تو اس کے لیے بہت مانوس تھا۔ جانا پہچانا۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر تبدیل ہوا۔ یہ کس کا نمبر ہے ڈیڈ؟ اس نے ایک دفعہ اپنے باپ سے پوچھا، جنہوں نے ایک کاغذ پر کوئی نمبر لکھ کر دیا اور ساتھ ہی اسے یاد کرنے کے لیے تنبیہ کی تھی۔ یہ تمہارے انکل عباس کا نمبر ہے آصف، اسے یاد کر لو۔ اگر کبھی تم کسی مصیبت میں ہو یا تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے پہلے اس نمبر پر کار کرنا۔ مجھے خود سے بھی زیادہ اس پر بھروسہ ہے۔ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمہاری مدد کو وہ مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا۔ انہوں نے ساتھ ہی سے اپنی اور عباس کی کچھ تصاویر دکھائی تھی، پھر اپنی اور ان کی دوستی کے قصے سنائے۔ کامران طاہر کی باتیں اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج وہ ضرور سمجھ گیا تھا۔ شاید انہیں پہلے سے اندیشہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ عثمان رضا کے بلند کہکے کی آواز سے حال میں واپس لے آئی۔ مان گیا تمہیں، آخر کو عباس کے بیٹے ہو، اتنی اکڑ تو بنتی ہے۔ وہ ہنسے تھے اور اذلان پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ آصف خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئے۔ اذلان خاموش رہا۔ عثمان رضا کو اندازہ ہوا یہ لڑکا واقعی ہی اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اذلان نے پلک تک نہیں چپکائی تھی۔ دونوں کے درمیان جیسے ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ آخر عثمان کو ہی ہار ماننا پڑی۔ وہ پلٹے اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتے باہر چلے گئے۔ آصف نے دروازہ بند ہوتے مڑ کر اذلان کو دیکھا۔ تم اتنے سکون میں کیسے ہو؟ آصف نے آخرکار پوچھ لیا۔ وہ لوگ تمہیں اغوا کر کے یہاں لائے ہیں، ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس طرح سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم آصف کامران ہو، رائٹ؟ تو تمہیں کیسے پتا؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ ڈیڈ نے بتایا تھا، انہیں پرسوں ہی تمہارے اغوا ہونے کی خبر ملی تھی۔ ہم سب کل ہی لندن سے واپس آئے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کے لیے یہاں آئے تھے اور دیکھو، یہاں میں کڈنیپ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مسکرایا، بہت ہلکا سا۔ میں نے کامران انکل کے ساتھ تمہاری پکچر دیکھی تھی۔ آصف نے سر ہلایا۔ ہم یہاں زیادہ دن نہیں رہیں گے، ڈیڈ بہت جلد ہمیں واپس نکال لیں گے۔ اذلان نے اسے تسلی دی۔ آصف نے جواباً سر ہلایا، دل میں دعا کی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ اذلان کو یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ وہ ابھی تک بیسمنٹ میں بند تھے۔ عثمان رضا پہلے دن کے بعد یہاں واپس نہیں آئے تھے۔ گاڑی نے یہیں پر کھانا دے کر واپس پلٹ جاتے تھے۔ اذلان اور آصف کی اس دوران اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اذلان زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر آصف اس کی کمی پوری کر دیتا تھا۔ اس دن بھی وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول تھے جب دروازہ کھولا اور ایک گارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ آ کے آیا، ٹرین کے سامنے رکھی۔ وہ اس پر دھیان دیے بغیر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اپنی باتوں میں مگن رہے۔ گارڈ ٹرے رکھنے کے بعد واپس نہیں گیا۔ اس نے بہت محتاط نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ اذلان، گارڈ نے پکارا تو وہ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے۔ مجھے عباس خان نے بھیجا ہے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ اذلان اور آصف کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے تھے۔ پر میں تمہارا یقین کیوں کروں گا؟ اذلان نے آنکھیں سکیڑی۔ گارڈ مسکرایا، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک قیمتی گھڑی نکالی۔ یہ عباس خان نے مجھے دی تھی، انہیں پتا تھا تم بغیر ثبوت کے میرا یقین نہیں کرو گے۔ اذلان نے فوراً اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ گھڑی عباس خان کی ہی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ گارڈ نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی۔ عباس خان نے تم دونوں کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ عثمان خان کی موجودگی میں ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ دونوں بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ عثمان 2 دن کے بعد کسی کام سے لندن جا رہا ہے۔ ہم جو بھی کریں گے اس کے بعد ہی کریں گے، تم دونوں بس پریشان مت ہونا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سمجھ گئے؟ ان دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس شام عثمان
رضا ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ضد چھوڑ دو۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ میرے پاس تم دونوں کو سیدھا کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، وہ جیسے اپنے لب سی چکے تھے۔ عثمان نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ ان کے ساتھ بہت نرمی برت چکے تھے، انہیں اب جلد از جلد ان کا کچھ کرنا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے مڑے، لندن سے واپس آ کر وہ سکون سے اس کے بارے میں کچھ کریں گے۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، کسی احساس کے تحت مڑے تھے۔ نظر اذلان سے ٹکرائی، اذلان کے لب ایک جانب کو اوپر کو اٹھے، جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ عثمان نے آنکھیں چھوٹی کی، لحظہ بھر کو اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے باہر چلے گئے۔ تاریخ تھی 15 نومبر، دن تھا بدھ۔ آصف فرش پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اذلان اپنی مخصوص جگہ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عباس خان کی گھڑی تھی، جسے وہ نہ جانے کب سے یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، سامنے وہی گارڈ کھڑا تھا جسے عباس نے بھیجا تھا۔ اٹھو، جلدی کرو، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ دروازے کے پاس کھڑا عجلت میں بولا۔ آصف اور اذلان یکدم اپنی جگہ پر سیدھے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا جسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جلدی کرو، گارڈ نے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں فوراً کھڑے ہو کر استقائے۔ خاموشی سے میرے پیچھے چلتے رہو، وہ انہیں لیے اپنے ساتھ راہداری سے گزرنے لگا، ساتھ ہی عقابی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ آصف کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، کیا وہ واقعی یہاں سے نکلنے والا تھا؟ وہ انہیں لیے کئی راہداریوں سے گزرے، اسے یہاں کے سارے راستے ازبرٹ تھے۔ یہاں پر کوئی گارڈ کیوں نہیں ہے؟ اذلان نے چلتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ گارڈ نے جواب نہیں دیا۔ ایک راہداری کے سرے پر پہنچ کر اس نے ایک بند دروازے کو کھولا اور انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کوئی سٹور روم تھا جس میں ایک جانب دیوار کے ساتھ 5 گارڈ بے ہوش پڑے تھے۔ عثمان کو اچانک بزنس کے کسی سلسلے میں لندن جانا پڑا ہے۔ گارڈ دروازہ بند کرتے ان کے پاس آیا۔ ان سب کو میں نے بے ہوش کیا ہے، اس سے پہلے کہ عثمان کے آدمی ہم تک پہنچے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے کے دوسری جانب ایک اور دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکل آئے، وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے خود کو عثمان کے گارڈز کی نظروں سے بچاتے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے سامنے آ کر رکے۔ وہاں بھی ایک دروازہ تھا جس پر تالا لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آصف زیر لب بڑبڑایا، چہرے پر پریشانی در آئی۔ فکر مت کرو، اس کا بندوبست ہے میرے پاس۔ گارڈ نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چابی نکالی۔ آصف اور اذلان کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ گارڈ ابھی تالا کھول ہی رہا تھا جب انہیں اپنے پیچھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں چونک کر مڑے تو سامنے سے 2 گارڈز تیزی سے بھاگتے ان کی جانب آ رہے تھے۔ اوہ شٹ! ان سب کی آنکھیں پھیلی۔ گارڈ نے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیتے تالا کھولا۔ چلو جلدی، دروازہ کھول کر ان دونوں کو دیکھا۔ آصف اور اذلان تیزی سے باہر نکلے۔ گارڈ نے گن نکالی اور سامنے سے آتے دونوں گارڈز کو شوٹ کر دیا۔ فضا میں یکدم گولیوں کا شور بلند ہوا۔ ایک گارڈ کو گولی سیدھا سر میں لگی تھی، جبکہ دوسرے گارڈ کو ٹانگ پر۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اذلان اور آصف کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ یہ تم نے؟ اس سے پہلے کہ آصف کچھ کہتا، گارڈ ان دونوں کو بازو سے تھامے آگے کو بھاگنے لگا۔ وہ تینوں سنسان سڑک پر آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ابھی وہ عثمان رضا کے بنگلے سے زیادہ دور نہیں پہنچے تھے۔ آصف اور اذلان کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ گارڈ کو پہلے عباس خان کو کال کر کے انہیں اطلاع کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے ابھی فون نکالا اور انہیں کال کر کے اطلاع دی۔ عباس خان نے انہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر چھپ کر ان کا انتظار کرنے کو کہا، مگر وہاں دور دور تک ایسی کوئی جگہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ رات کے اس پہر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اسی طرح بھاگ رہے تھے جب آصف یکدم سے رک گیا۔ میں اور نہیں چل سکتا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بری طرح سے ہانپنے لگا، جیسے اب مزید سخت باقی نہ ہو۔ ہم یہاں نہیں رک سکتے آصف۔ اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت بھی آصف سے مختلف نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا ان کا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا محفوظ نہیں ہوگا۔ عثمان کے آدمی کسی بھی پل یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی۔ گارڈ ابھی آگے کچھ بولتا، مگر اگلے ہی لمحے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی۔ روشنی سیدھا ان کے چہروں پر پڑی۔ یہ گاڑی عثمان کی ہے۔ گارڈ بڑبڑایا اور انہیں لیے مخالف سمت دوڑنے لگا، مگر وہ گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے جب عثمان کی گاڑی ان کے ساتھ سے گزر کر سامنے آ رکی۔ آصف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اذلان نے تھوک نکلی۔ گارڈ الٹے قدموں پیچھے کو مڑا اور ان دونوں کو بھی بھاگنے کو کہا۔ وہ مڑے۔ اگلے لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور عثمان رضا باہر نکلا۔
انہوں نے آصف اور اذلان کے ساتھ بھاگتے گارڈ کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ اذلان اور آصف یکدم سے چیخے تھے، اذلان بھاگو یہاں سے، گارڈ چلایا۔ چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے۔ اذلان کی نظریں گارڈ کے ٹانگ پر ہوتے ہوئے سامنے تک گئی جہاں عثمان رضا کھڑا تھا۔ پکڑ لو ان دونوں کو۔ عثمان نے اپنے دونوں گارڈ کو حکم دیا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے راستے پر تھے جب ان کے ایک آدمی نے فون کر کے اذلان اور آصف کے گھر سے بھاگنے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کی راہ لے لی تھی۔ گارڈ جیسے ان کے جانب بڑھے، ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نیچے پڑا گارڈ چلا چلا کر انہیں وہاں سے بھاگنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی گن نکال کر عثمان رضا پر تانی، مگر اس سے پہلے کہ عثمان رضا نے نشانہ باندھا اور اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ خون کا ایک فوارہ ان کے سر سے نکلا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری، عین اذلان کے پاؤں کے پاس۔ اس کا بے جان وجود ایک جانب کو لڑک گیا۔ آصف کے گلے سے چیخ برآمد ہوئی۔ اذلان آنکھیں پھیلائے اس کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے زندگی، بس ایک پل، ایک لمحہ اور سب ختم۔ بھاگو اذلان، آصف نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اذلان چونکا، مگر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ عثمان کے گارڈ ان تک پہنچ گئے تھے۔ اسے پہلے کہ وہ بھاگتے، گارڈ نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بازو کمر پر باندھ کر انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں پھنسا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اذلان نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر گارڈ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے آصف کو دیکھا، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھی جیسے وہ امید ہار گیا ہو، جیسے وہ جانتا ہو وہ مزید نہیں بھاگ سکتے۔ وہ ہار گیا تھا۔ آصف، اذلان نے اسے پکارا۔ آصف نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم دونوں نے کیا سوچا تھا؟ مجھ سے بچ کر نکلنا اتنا آسان ہے؟ عثمان مسکراتے ان کے جانب بڑھے تھے۔ اذلان نے آگ برساتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آصف کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ بہت نرمی برت لی ہے میں نے تم دونوں کے ساتھ۔ وہ ان کے سامنے آ کر رکے۔ اب میں تم دونوں کو بتاؤں گا کہ آخر میں ہوں کون۔ گاڑی میں ڈالو انہیں۔ وہ گارڈ کو حکم صادر کرتے مڑے تھے اور اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سڑک پر اچانک سے 6 سیاہ گاڑیاں ان کی جانب تیز رفتاری سے بڑھتی دکھائی دی۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی اور وہ گاڑیاں انہیں اپنے گہراؤں میں لے چکی تھی۔ 2 گاڑیاں سامنے، 2 پیچھے اور ایک دائیں اور ایک بائیں جانب۔ وہ مکمل طور پر گھر چکے تھے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے اسلحے سے لیس باوردی گارڈ باہر نکلے اور اپنے ہتھیار ان پر تان لیے۔ اذلان اور آصف پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے یہ کون ہے۔ اسی پل سامنے کھڑی گاڑی میں سے ایک کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری آنکھیں، روبدار شخصیت۔ اذلان نے انہیں دیکھتے گہری سانس خارج کی۔ آصف حیرت سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عباس خان تھے، اس کے باپ کے بچپن کے دوست۔ عثمان کے گارڈ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ نہ پا رہے ہیں اب کیا کریں۔ واہ واہ، عباس خان، دوست ہو تو تمہارے جیسا، باپ کو نہیں بچا سکے تو بیٹے کو بچانے آ گئے۔ عثمان نے مسخرانہ انداز میں کہتے تالی بجائی تھی۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا عثمان، بہتر ہوگا ان دونوں کو یہاں سے جانے دو، عباس خان نے کہتے ایک نظر آصف اور اذلان پر ڈالی جنہیں گارڈوں نے پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہو؟ عثمان نے ایبرو چکائے۔ عباس مسکرایا۔ مجھے صرف لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ 2 قدم آگے آئے۔ عثمان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جس میں انہوں نے ایک پسٹل تھام رکھی تھی۔ تم دونوں، عباس نے آصف اور اذلان کے پیچھے کھڑے گارڈ کو مخاطب کیا، اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ان دونوں کو چھوڑ دو۔ گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عثمان کو جو آنکھوں میں نفرت تھی عباس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، یہ سب چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی بات پر گارڈ نے آس پاس دیکھا جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر لہجے پر کوئی ہچکچائے، پھر ان دونوں کو چھوڑتے پیچھے ہٹے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ عثمان کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عباس، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اپنی گن عباس خان پر تانی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتے، فضا میں ایک ساتھ 3 گولیوں کا شور بلند ہوا۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو پلک جھپکنے تک کا موقع نہیں ملا تھا۔ عثمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا جہاں گولیاں ان کا سینہ چیرتے گزری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اوندے منہ نیچے گرا، پھر ہر جگہ سکوت چھا گیا، گہرا سکوت۔ موجودہ دن وہ سب ختیجہ کے کمرے میں موجود تھے۔ آصف بیڈ پر ختیجہ کے سرہانے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ عباس خان اور فضیلہ بیگم ادھر ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔
اذلان دونوں بازو سینے پر لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان سب کو مہرین نے کال کر کے یہاں بلایا تھا اور یہاں آنے پر انہیں ساری صورتحال سے آگاہی ملی تھی۔ آپ اب کسی بات کا سٹریس مت لیجئے گا، ڈاکٹر نے سختی سے تائید کی ہے۔ آصف نے ختیجہ کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے کہا، تم میری فکر مت کرو میری جان، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائے تھے، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، جنہیں آصف پوچھ رہا تھا، بھابی ہم نے تو آپ کو بہت ڈھونڈا اور ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کامران کی بیوی اور بیٹی کسی بس حادثے میں ماری گئی ہیں۔ عباس خان کی بات پر آصف کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے وہ آج بھی دن یاد تھا۔ اس دن اسے لگا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ زویا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی، مہرین بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اذلان کی نظروں نے خود بخود اس کے چہرے کا رخ کیا۔ اس نے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ آنکھیں بہت دیر رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی، البتہ اب اس میں آنسو نہیں تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی بھائی صاحب؟ اپنی طرف سے میں نے آصف کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں نے بیٹے کو کھو دیا تھا مگر اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ زویا کو بھی مجھ سے چھین لیں گے، اسی لیے میں وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو تحفظ دینا چاہتی تھی۔ آصف نے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے ختیجہ، میں کئی بار زویا سے مل چکی ہوں، پر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ فضیلہ بیگم نے زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے کہا تھا۔ اذلان کے فون پر رنگ ہوا تو وہ فون سننے باہر چلا گیا۔ اور نہیں تو کیا موم، زویا نے تو مجھے بھی کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ مہرین نے مصنوعی خفگی ظاہر کی تھی۔ زویا نے بس مسکرا کر سر کو جھٹکا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب سے یہ کہتی کمرے سے باہر آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کچن کی جانب جانے لگی، مگر نہ جانے کیا سوچی کہ مڑ کر ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور اسی اثناء میں سامنے سے آتے اذلان سے ٹکرا گئی، اور یہ شاید ان دونوں کے لیے کوئی روایت ہی بن گئی تھی۔ اوہ سوری، وہ فوراً سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھا نہیں، اذلان نے اس کی بات کو مکمل کیا۔ وہ پہلے کئی دفعہ اس کا یہ جملہ سن چکا تھا۔ زویا نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے پتا تھا تم یہی کہنے والی ہو، اطمینان سے اس نے کندھے اچکاتے بولا۔ تو تم دوسروں کا دماغ بھی پڑھنے لگے ہو؟ زویا نے ابرو اچکائے۔ نہیں، ابھی تک تو صرف تمہارے دماغ تک رسائی حاصل کی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے کہا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اذلان کا بات کرنے کا یہ انداز نیا تھا۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی پچھلی بات کا مطلب سمجھتی، وہ بات بدل گیا تھا۔ چوٹ؟ تمہارے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی نا زویا؟ اس نے اسے یاد کروایا۔ اچھا وہ تو اب بہتر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ۔ اذلان نے سر جھٹکا، نظریں زویا کے زرد پڑتے چہرے پر دی۔ اس کی آنکھوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اذلان کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ میں تم سے زویا کی بات مکمل ہونے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب مڑے، جہاں سے مہرین، عباس اور فضیلہ بیگم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ چلے اذلان؟ عباس صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جی ڈیڈ۔ اوکے زویا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ فضیلہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زویا، اور یقین جانو اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے آصف بھائی کے لیے ہے۔ وہ سب کو باہر تک چھوڑنے آئی تو مہرین نے مسکراتے سے گلے سے لگایا۔ میں بھی بہت خوش ہوں مہرو۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی، پھر ایک نظر اذلان پر ڈالی جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، مگر نظریں وہ ہمیشہ کی طرح زویا پر ہی تھی۔ زویا نے سر کو خم کیا اور وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت سگنل پر رکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، کان سے فون لگا رکھا تھا جس میں سے کسی آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی پوری توجہ سڑک کے پار بنے ایک ریسٹورانٹ میں تھی، جس کے شیشے کی دیوار سے اندر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ وہاں دیوار کے ساتھ رکھے ایک ٹیبل پر ایک 9-10 سال کا لڑکا بیٹھا تھا۔ لڑکے کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو مسکراتا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی چلا رہا تھا۔ وہ شاید اس لڑکے کا باپ تھا۔ بختاور کے ذہن میں بہت سے پرانے مناظر گھومنے لگے، جب وہ اس طرح اپنے باپ کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا، اسے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ وہ جب کہیں جاتے تھے تو ان کی واپسی پر انتظار کرتا تھا۔ جب وہ بختاور تم سن رہے ہو؟ فون میں سے آتی آواز سے اس کا وضو ٹوٹا تھا۔ سن رہا ہوں، آگے بولو۔ بختاور نے چہرہ موڑ کر نظریں سڑک پر جما دی تھی۔ سگنل کھلا تو گاڑی آگے بڑھ گئی۔ لڑکا اور اس کا باپ بہت پیچھے رہ گئے۔ میں کہہ رہا تھا اگر تم ہماری تھوڑی سی مدد کر دو تو یقیناً ہم اسلحہ اسمگل بھول جاؤ مراد۔ بختاور نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھی اس طرح کے کسی بھی کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے بختاور؟ ہم پچھلے کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، تم اس طرح اچانک پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو؟ کیونکہ میں اب مزید اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بہت ساتھ دے لیا میں نے تمہارا اور تمہارے جیسے لوگوں کا، میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ سنا تم نے؟ دوسری جانب مراد کچھ پل کو خاموش ہوا تھا۔ یہ سب چھوڑنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، اطمینان سے اس نے کہا۔ کہیں تم اس لیے تو یہ سب نہیں چھوڑ رہے کیونکہ پولیس تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگی ہے؟ اوہ کم آن، بختاور ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈرتا ہوں؟ بھول ہے یہ تمہاری بھی، اس انسان کی اور اس انسان کی جو ایسا سوچتا ہے۔ یہ پولیس کیا اس دنیا کا کوئی انسان بختاور عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اس کی گاڑی آفس کی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی، اور رہی بات میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی، تو میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو وہ نہیں ملیں گے۔ اس نے فون کو بند کیا تھا، سیاہ چشمہ آنکھوں پر چڑھایا اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ ختیجہ بیگم دوا لے کر سو گئی تو آصف ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند کرتے وہ مڑا تو سامنے داخلی دروازے کی سیڑھی پر زویا کو بیٹھے نظر آیا۔ وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ زویا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سماعت میں ایک پرانی گفتگو گونجی تھی۔ ایک بات پوچھو آصف؟ شور؟ تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ بتاؤں گا تو یقین کر لو گی؟ اگر سچ ہوا تو ضرور کروں گی۔ سچ بتاؤ زویا، تو تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے کوئی یاد آتا ہے، بس اسی لیے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آصف نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں، زویا نفی میں سر ہلاتے پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بس سوچ رہی ہوں میں کتنی بے وقوف تھی، تم اتنا عرصہ میرے سامنے رہے پھر بھی تمہیں پہچان نہیں پائی۔ زویا کی آواز گیلی ہوئی تھی۔ زویا؟ آصف نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے مس کیا۔ میری طرف دیکھو۔ زویا نے نم آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ میری، یہ ہماری قسمت تھی۔ اس نے زویا کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اور ہم قسمت کا لکھا بدل نہیں سکتے نا؟ پھر بھی میں آج اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے تم سے ملوا دیا، اور اموں سے بھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لہجے میں محبت تھی۔ زویا کی آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی جب کبھی اپنے بھائی سے ملے گی سے ڈھیروں ساری باتیں کرے گی، مگر آج جب وہ اس سے ملی تھی تو آنسو ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آصف نے نرمی سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ زویا کو اس لمحے ایک انجانا سا احساس محسوس ہوا، امان اور تحفظ کا۔ وہ کتنی ہی دیر اس طرح بیٹھے رہے، انہیں احساس تک نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے کے بعد زویا نے چہرہ اٹھایا۔ آنسو تھم چکے تھے، دل پر پڑا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، ان لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر یہ ٹیٹو کیوں بنایا تھا؟ زویا نے اس کا بازو اپنے سامنے کیا اور تیر کے نشان پر انگلی پھیری۔ آصف نے گہرا سانس لیا۔ عثمان رضا کی گینگ کے ہر آدمی کے بازو پر ایسا ہی نشان تھا۔ ان لوگوں نے میرے بازو پر بھی یہ ٹیٹو بنایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے میں بھی ایک دن ہار مار کر ان کے لیے کام کرنے لگوں گا۔ اور ازلان، اس کے بازو پر یہ ٹیٹو کیوں نہیں ہے؟ ازلان وہاں صرف 4 دن رہا تھا، ان لوگوں کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے بازو پر ٹیٹو بناتے۔ زویا نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اور آج جس نے پہلی مرتبہ آصف کی آنکھوں پر غور کیا تھا وہ بالکل ہی اس کی آنکھوں کے جیسی تھی۔ مجھے ابھی تک یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا آصف۔ میں نے بھی کنول، میں نے بھی۔ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ عباس صاحب ابھی باہر آئے تھے، فضیلہ بیگم کو لاؤنج میں گمسم سا بیٹھے دیکھ کر انہی کی طرف چلے آئے اور ان کے عقب میں بیٹھ گئے۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، بس آصف کا انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ پیکا سا مسکرائی، نگاہیں بے چینی سے دروازے پر لگی تھی۔ آ جائے گا، وہ اتنے سالوں کے بعد تو اپنی ماں اور بہن سے ملا ہے۔ وہ ان کی پریشانی کی وجہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے تسلی دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ بات مکمل کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ ہم ان سب کو یہیں لے آئیں گے، اس گھر میں۔ عباس صاحب نے ان کی مشکل کو حل کر دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ فضیلہ بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھا۔ ہاں بالکل ممکن ہے، بس آصف واپس آ جائے تو میں اس سے بات کر لوں گا۔ مجھے امید ہے وہ بھی اس فیصلے سے خوش ہوگا۔ کون سے فیصلے کیے جا رہے ہیں یہاں پر؟ ازلان نے سیڑھی سے اترتے ان دونوں کی آخری بات سنی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں ہم ختیجہ اور زویا کو بھی اس گھر میں لے آتے ہیں۔ فضیلہ بیگم کی آواز میں خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ازلان نے عباس کو دیکھا، وہ بہت مطمئن لگ رہے تھے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ازلان؟
بہت اچھا فیصلہ ہے ڈیڈ، آصف بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے بھی بہت خوشی ہوگی۔ مہرین نے کمرے کا دروازہ کھولا تو معاذ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ معاذ نے آئینے میں سے دیکھا، وہ کچھ کہنے کو لب کھولتی پھر بند کر دیتی۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ معاذ نے بالوں میں برش پھیرتے بغور اسے دیکھا۔ وہ اس کے ہر انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ نہیں، پرابلم نہیں ہے، بس میں ایکچولی مجھے… معاذ نے مڑ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس مہرو، کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں آنٹی کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس لڑائی کو بہت دن گزر چکے ہیں۔ ویسے بھی وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، کب تک ان سے ناراض رہو گے؟ نرم لہجے میں بولی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ معاذ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ سنا تم نے؟ خود کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مڑا تھا، سامنے رکھی واچ کو اٹھا کر کلائی پر باندھنے لگا۔ یہ بتاؤ، آصف سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ بات بدلتے اس نے پوچھا۔ مہرین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جان گئی تھی اب وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، ان سے تو میری بات نہیں ہوئی، اور موم سے بات ہوئی تھی۔ وہ زویا اور آنٹی کو گھر لانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو بلا وجہ ہی یہاں وہاں کرنے لگی۔ معاذ نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی شیشی لے کر واپس رکھی، جسے وہ تیسری بار اٹھا کر رکھنے والی تھی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ لاپرواہ سا انداز۔ میں جانتا ہوں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا لہجہ نرم تھا۔ پر تم اچھے سے جانتی ہو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر ان کی باتیں بھلا نہیں پا رہا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، کم از کم تب تک تو نہیں جب تک وہ اپنے کیے کی سزا اپنوں کو سزائیں نہیں دیتے۔ معاذ، انہیں سزا دو گے تو بعد میں خود کو ہی تکلیف ہوگی، اور جو تکلیف انہوں نے مجھے دی ہے اس کا کیا؟ معاذ کی بات کے جواب میں وہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک دیا۔ خیر، انہیں میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، شام کو تیار رہنا، باہر ڈنر کریں گے۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتا باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر مختلف سوچوں میں گھری اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔